ویلکم بیک. اور کافی ظاہر ہے کہ اسرائیل بڑی کامیابی سے اپنے مقاصد حاصل کر رہا ہے. اسرائیل کے جو لیڈرز ہیں بیزالل سموٹرک وغیرہ وہ تو کھل کے بات کرتے ہیں, بلکہ کئی ماہ سے بات کر رہے ہیں کہ ہم بیروت کو خان یونس بنا دیں گے, مطلب کہ ہم تباہ کر دیں گے, ہم جنوبی لیبنان کو غزہ بنا دیں گے, اور یہ باتیں کھل کے ہو رہی ہیں. یہ جو 10 لاکھ لوگوں کو وہاں سے بھگانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ مزید لیبنان پر پریشر ڈالیں, کیونکہ 10 لاکھ لوگوں کو آپ کہاں ٹھہرائیں گے, اتنے تو شیلٹرز نہیں ہیں نا. اور پھر ظاہر ہے کہ لوکل پاپولیشن بھی آخرکار تنگ آ جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اب ظاہر ہے کہ حزب اللہ کو بھی پتا تھا کہ یار دوبارہ تو جنگ ہوگی ہی ہوگی, اور جو دھچکے پڑے ہیں پچھلی دفعہ, اسپیشلی جو پیجر اٹیکس ہوئے ہیں which was incredible, ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اب فیلڈ میں تمام موبائل فونز کو بین کر دیا گیا ہے. کام ہو رہا ہے کوریئرز کے تھرو, بندہ جاتا ہے چٹھی کے ساتھ یا زبانی بتاتا ہے, جو انٹرسیپٹ کرنا مشکل ہے ظاہر ہے, لیکن اس میں آپ کا رسپانس ٹائم اور کوآرڈینیشن پر بھی اثر پڑتا ہے. حزب اللہ کا جو پہلے جو اسٹریٹجی ہوتی تھی کہ وہ اپنی ساری جو ان کا جو اسلحہ ہے, ڈرونز وغیرہ وغیرہ, وہ سینٹرل ڈیپوز میں رکھتے تھے, لیکن وہ ایک آسانی سے نشانہ بنایا جا سکتا. تو اب بالکل لوکل لیول پر ان کو بکھر دیا گیا ہے. اب مسئلہ اس میں یہ ہے کہ آپ اس کوآرڈینیشن کے ساتھ حملے نہیں کر سکتے پھر, نہ ہی اسی تعداد میں, کیونکہ اکثر آپ کو نہیں پتا کہ وہ جو 50 کلومیٹر دور کمانڈر ہے وہ کیا سوچ رہا ہے اور میں کیا سوچ رہا ہوں, کیونکہ آپ کے بیچ میں رابطہ ہی نہیں ہے. تو یہ ہے سچویشن لیبنان کی. اور اس دوران غزہ میں بھی قتل عام جاری ہے, اور ویسٹ بینک میں پچھلے سال میں تقریباً 40,000 فلسطینیوں کو اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے, اور تشدد جاری ہے. ہند رجب کو تو ہم نہیں بھول پاتے, لیکن ایک اور اسی طرح کا ملتا جلتا بھی کیس ہمارے سامنے آیا ہے ویسٹ بینک میں, جب ایک فلسطینی خاندان شاپنگ کر کے واپس آ رہا تھا. اس میں 2 والدین گاڑی میں جا رہے تھے اور ان کے 4 کم عمر بچے, چاروں بیٹے. اور جیسے وہ کچھ اپنے گھر سے کچھ منٹ دور تھے تو ایک دم اسرائیلی فوج نے ان پر فائرنگ کر دی. دونوں والدین شہید ہو گئے اور 2 ان کے بیٹے وہاں ہی دم توڑ دیا انہوں نے. 2 بچے بچ گئے تھے زخمی حالت میں, اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ خالد بنی ادے نام ہے بچے کا, 12 سال کی عمر ہے. اس نے کہا کہ جیسے ہی فائرنگ شروع ہوئی, مطلب میرا بھائی میرے اوپر ہے اور وہ مر گیا ہے, خون نکل رہا ہے, تو اسرائیلی فوجی مجھے وہاں سے نکالتے ہیں اور مجھے مارنے لگ جاتے ہیں کہ بتاؤ کون تھا اس گاڑی میں. اس نے کہا کہ میرے والدین. اس کو اور مارتے جاتے ہیں کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو, جھوٹ بول رہے ہو, جھوٹ بول رہے ہو. ظاہر ہے اسرائیلی پولیس نے کہا کہ جی ہم اس کی تحقیقات کریں گے. تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہونا. اس سے بھی زیادہ, یا اس سے زیادہ تو نہیں, لیکن ایک اور خوفناک سٹوری آتی ہے وادی اردن سے, آکوپائڈ ویسٹ بینک میں, جہاں اسرائیلی فوجی نہیں لیکن جو اسرائیلی انتہا پسند آباد کار ہیں, سیٹلرز, ہل ٹاپ یوتھ, یشیوا, ان کو جو بھی آپ کہیں, وہ فلسطینیوں کے ایک بستی میں داخل ہوئے, ظاہر ہے آرم ٹو دا ٹیتھ, اور ایک پورے گھرانے کو کے ممبران کو باندھ کر ان کے سامنے جو بچوں کے جو والد تھے, فادر آف دا ہاؤس, اس کو جنسی تشدد ریپ کیا ہے, ان کے سامنے ریپ کیا, اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ ہم واپس آئیں گے, ہم تمہارے بچوں کو بھی ریپ کریں گے, تمہاری خواتین کو بھی ریپ کریں گے, اور تم سب کو ہم جلا دیں گے. اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ اسرائیلی پولیس وہاں پر پہنچی, اور تحقیقات کے دوران جن لوگوں کو یرغمال بنایا گیا تھا ان کو گرفتار کر دیا ہے. تو یو کین سی کہ ایجنڈا ہر جگہ تیزی کے ساتھ. اچھا, چونکہ اب میڈیا کے سارے کیمرے جو ہیں وہ یا تو ابنا ہرمز پہ ہیں, یا بیروت میں ہیں, یا تہران میں ہیں, یا گلف میں ہیں, تو آرام سے غزہ اور جنوبی مغربی کنارے کے ساتھ اسرائیل جو چاہے وہ کر سکتا ہے, اور وہ اس سے بھرپور فائدہ کیوں نہیں اٹھائے گا؟ کیوں نہیں؟ اور دیکھیں کمپلیٹ پبلک سپورٹ ہے, ہاں کمپلیٹ پبلک سپورٹ ہے یار. نیوز بلیک آؤٹ ہے, نیوز بلیک آؤٹ ہے, کمپلیٹ پبلک سپورٹ ہے. ابھی میں پڑھ رہا تھا ایک اسرائیلی پول, یار اب فگر دیکھیں 93% یہودی اسرائیلی, میں یہودی اسرائیلی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ عرب اسرائیلی الگ ہے, رائٹ. 93% یہودی اسرائیلی ایران کی پر جنگ میں کے حق میں ہیں. دیکھیں اسرائیل, اور میں اب اسرائیل کی بات کر رہا ہوں, صرف نیتن یاہو یا یہ کیا نام ہے جو بھی ہیں سموٹرک ووٹرک, ان کی میں بات نہیں کر رہا. اسرائیل نوز دیٹ دا کلاک از ٹکنگ. کیسے؟ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار دیکھیں اب کچھ ممالک ہیں مڈل ایسٹ میں ترکی کی طرح, جن کے پاس ایک پاورفل اکانومی بھی ہے اور ایک پاورفل ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس بھی ہے.
ہاں وہ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی کی ڈیل ہو رہی ہے پاکستان کے ساتھ, ہو سکتا ہے کہ اور ممالک بھی اس میں شامل ہو جائیں, تو وہ چاہ رہے ہیں کہ جتنی جلدی وہ اپنے آپ کو سپیریئر پوزیشن میں ڈال سکیں وہ ڈال دیں. از رننگ آؤٹ, اور ان کو ایک سنہری موقع ملا ہے کیونکہ اس وقت وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ جیسا ایک بندہ بیٹھا ہے. ایک وقفہ لے لیں.